اب اس آیت کے اندر مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے دو مسئلے نکالے ہیں، بات کو سمجھنا۔ ایک مسئلہ یہ ہے کہ نسل کے تھوڑی سے دین پر چلنے کی بنا پر، اگر جب نسل تھوڑی سی دین پر چلتی ہے تو اللہ تعالیٰ ان بزرگوں کی برکت کی بنا پر اللہ تعالیٰ ان کی دنیا بھی آباد کرتے ہیں اور آخرت بھی آباد کرتے ہیں۔ جب نسل تھوڑی سی دین پر چلتی ہے تو اللہ تعالیٰ ان بزرگوں کی برکت کی بنا پر ان کی دنیا کو بھی آباد کرتے ہیں اور آخرت کو بھی آباد کرتے ہیں۔ اب دنیا کو آباد کرتے ہیں، اس کا ثابت کہاں سے ہوا؟ اللہ تعالیٰ سورہ کہف میں فرما رہے ہیں، سورہ کہف کے واقعہ جو ہے اس کے اندر حضرت خضر علیہ السلام جب ایک بستی کے اندر پہنچے ہیں، اور پھر جب پہنچنے کے بعد اللہ تعالیٰ نے ان کو حکم دیا کہ وہ جو دیوار گرنے والی ہے تم اس کو سیدھا کر دو، جو دیوار گرنے والی ہے تم اس کو سیدھا کر دو، اس لیے کہ اس دیوار کے نیچے یتیم بچوں کے خزانے ہیں جس کو اس کے باپ نے چھپایا ہے، اور اگر وہ دیوار گر گئی اور پھر وہ خزانہ ظاہر ہو گیا تو یتیم بچوں کا خزانہ لٹ جائے گا۔ اور پھر آگے فرماتے ہیں کہ وَأَمَّا الْجِدَارُ فَكَانَ لِغُلَامَيْنِ يَتِيمَيْنِ، اور آگے فرمایا کہ وَكَانَ أَبُوهُمَا صَالِحًا، چونکہ ان کے ماں باپ نیک تھے۔ یہ پوائنٹ ہے، چونکہ ان کے ماں باپ نیک تھے تو ان کے ماں باپ کے نیک ہونے کی بنا پر اللہ تعالیٰ نے اس خزانے کی حفاظت کی ہے۔ تو ماں باپ کے نیک ہونے کی بنا پر اس کا فائدہ اولاد کو دنیا کے اندر، باپ تو مر چکے تھے لیکن باپ کے نیک ہونے کی بنا پر اس کا فائدہ اولاد کو دنیا کے اندر مل رہا ہے، اس کے خزانے کی حفاظت ہو رہی ہے۔ تو جو لوگ یوں سمجھتے ہیں کہ ہم اپنی محنت کی بنا پر اوپر آئے ہیں، ہاں ٹھیک ہے، جن کے ماں باپ نے بہت بڑی پراپرٹی چھوڑ کر گئی ہے، بہت سارے پیسے چھوڑ کر گئے تو ٹھیک ہے، لیکن جن کے پاس کچھ نہیں ہے اور ان کے پاس کچھ آ گیا ہے اور وہ یوں کہہ رہے ہیں کہ میں نے اپنے دم پر کمایا ہے، کہ میرے ماں باپ تو کچھ نہیں چھوڑ کر گئے تھے، میں نے محنت کی، میں نے مزدوری کی اور میں نے وہ دن دیکھے، میں نے اتنی محنت کی، اب جا کر میرے پاس یہ آیا ہے، تو ان جائیداد یا اس کچھ چیزوں کا آ جانا وہ یہ نہ سمجھے کہ میری محنت کی بنا پر یہ چیز آئی ہے، بلکہ اس کے پیچھے ان کے ماں باپ کی دعائیں ہیں، اس کے پیچھے ان کے ماں باپ کی دعائیں ہیں۔ تو بہرحال ایک چیز تو یہ ثابت ہو گئی کہ دنیا کا بھی فائدہ قرآن سے